اور میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے اساتذہ اکرام اور مہمان اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار قرآن و سنت کی چشمہ پوشی ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جن کے اوپر چھت بھی نہ تھی۔ لوگ کھجور کھا کر ایک جگہ آویز کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام چند کھجور کھا کر باقی دوسرے کے لیے رکھ دیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد اوقات شدت بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ مرغی کا بیماری پڑ گیا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ مرغی کا بیماری نہیں، یہ ایک بھوک شدتی تاری ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عظیم قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچائے ہیں۔ آج کے سادہ سے مدارس جو نظر آ رہے ہیں اس سے بے دین ہو کر اس پہ بیٹھنے کو میسر نہ ہو، لیکن اس پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے نیز قائم کر کے اور انعام خداوندی کا اور اس کا حق کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ دین ہم تک کس طرح پہنچا؟ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ کیا کسی نے باادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر ہو؟ ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کیجئے اور کسی کامل استاد سے پڑھ لیجئے، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر علم کا حاصل کرنا ہو تو صرف انسان اور استاد کی تو ناممکن ہی ہے، تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی نبی کی نازل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نساء کسی رات کو سرحانے مسلمان کے ایک قرآن مجید کا ایک نشریہ جلد کر کے مجلد کر دیا کرتے تھے، اور غرب سے آواز لگاتی ہے پڑھو اور اس پر عمل کرو، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساتھی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ چنانچہ رب کائنات فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہی ہے امی، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ کسی آیت کے پر قبل پاکیزہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھلائے۔ میری ماں اور بہنوں، ایسا ہوا ہے انبیاء کرام تشریف لائے مگر انہیں کتاب نہیں دی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر کسی نبی کی نازلی بھی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کتاب بغیر معلم مربی کے انسان کے لیے ہدایت کافی ہے۔ اگر انسان ایک کتاب کا مطالعہ کرے اور اسے مطلب سمجھ میں نہ آئے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال تو ایک آدمی پر ہے کہ میڈیکل پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرے، کلینک کھول کر بیٹھ جائے، سوائے وہ اس کے کہ قبرستان آباد کرے اور انسانیت کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلامی متعلق پہچانے اور وہاں کے اہل علم سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو تقلیداً یہ بات سمجھتی تھی کہ علم مدارس ایک بڑی نعمت ہے، لیکن آج ان ممالک کے حالات دیکھنے کے بعد تحقیقاً یہ سمجھتی ہوں کہ ان مدارس کی قدر تعریف کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو بنایا ہے۔ الحمدللہ آج بھی یہ نمایاں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج کے سالہ سے مدارس جو اندر آ رہے ہیں اس سے بے دین ہو کر اور اس پر چلنے کا میسر نہ ہو، لیکن اس پر چل کر اور اس میں بیٹھ کر قرآن و حدیث اور دین کی باتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہم بے گناہ ہے، وہ معصوم ہے، سوائے انبیاء اکرام کے، اور گناہ کا ہونا اتنا جرم نہیں جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جرم ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندے سے کہہ دیجئے اگر تو نے اپنے اوپر کتنا ہی ظلم و زیادت کر رکھی ہے، نا امید مت ہو، یقین اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے بندہ تو چاہے کتنا ہی گناہ کر لے، وہ گناہ زمین کی ذرات سے زیادہ ہو، وہ گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو، وہ گناہ سمندر کی تہوں کو پہنچ جائے، لیکن میرے بندے تیری گناہ میرے سمندر تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بندے اگر تو نے کتنا ہی بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، نا امید مت ہونا، یقین اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گناہ کو معاف کرتا
کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے میں تمہاری فریاد کو سنتا ہوں اور اسے پوری بھی کرتا ہوں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے تو اس کے توبہ پر اپنے سارے ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عجیب رب ہے، عجیب داتا ہے، نہ مانگنے والوں سے نہ سوال کرنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تم اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تمہیں کس چیز کی تکبر، تم کس چیز کے شکار ہو؟ کیا اللہ سے مانگنا بھی عار ہے؟ کیا اپنے رب کے سامنے جھکنا بھی بہت ندامت ہے؟ نہیں نہیں، تم تو اسی کے بندے ہو۔ بلا جھجک، بلا تکلف اس کے دروازے پر سوال کرو، وہ خوشی سے تمہاری فریاد کو سنے گا اور اسے پوری بھی کرے گا۔ تمہارے لیے عطا کا دروازے کھول دے گا، تم حیرت سے منہ تکتے رہ جاؤ گے۔ ذرا اپنے رب کو آزماؤ تو صحیح، ذرا اپنے رب کے دروازے پر آؤ تو صحیح، ذرا اپنے رب کے چوکٹ پر آؤ تو صحیح، پھر دیکھنا جھلی ہوئی تیری تنگ ہے لیکن اس کی یہاں کمی نہیں۔ صدر غنی وقار، جب کوئی بندہ صدر غنی وقار، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو زمین پر اتارا تو شیطان کہنے لگے یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کے پیچھے نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عصمت کی قسم میں اپنے بندے کو گناہوں سے نہیں روکوں گی جب تک کہ وہ بندہ اس کی روح سے الگ نہ، اس کی روح اس کے جسم سے الگ نہ ہو جائے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو حکم کر دے میں اسے دھرتی سے پاک کر دوں گی۔ زمین کہتی ہے یا اللہ تو حکم کر دے میں اسے دھرتی سے مٹا دوں گی۔ آسمان کہتے ہیں یا اللہ تو حکم کر دے میں اسے برس کر ختم کر دوں گی۔ موجیں مارنے والے دریائے سمندر کہتی ہے یا اللہ تو حکم کر دے میں اسے بہہ کر ختم کر دوں گی۔ لیکن کیا رب ہے، کیا داتا ہے، وہ خود کہتا ہے اے فرشتہ تو بھی رک جا، اے موجیں مارنے والے دریائے سمندر تو بھی رک جا، اے آسمان تو بھی رک جا، اے زمین تو بھی رک جا۔ یہ تمہارا بندہ نہیں، یہ میرا بندہ ہے، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے ایک نہ ایک دن وہ میرے دروازے پر آئے گا ضرور، ایک نہ ایک دن وہ مجھ سے توبہ کرے گا۔ جیسے ہی میرے بندے کے ہاتھ اٹھیں گے میری رحمت اس پر برس جائیں گے، میرے بندے کے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلیں گے، اس قطرے سے جہنم کے آگ بجھا دیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ابن آدم ذکرتک نسیتک، کہ اے بندہ تو مجھے یاد رکھتا ہے میں بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے اور میری حبیب کے طریقوں کو چھوڑتا ہے لیکن پھر بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں۔ ایسے پروردگار کو جو اپنے بندے کو ہر وقت یاد رکھے، اس سے بھول کر زندگی گزارے، اس سے نا قدردان کون ہو سکتی ہے؟ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنی چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔